اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. سورہ عنکبوت آیت نمبر 8. اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اگر تیرے ماں باپ میرے ساتھ شرک کرنے پر تجھ سے الجھ جائیں جس کا تجھے علم نہ ہو تو ان دونوں کا کہنا نہ ماننا. تم سب کی بازگشت میری طرف ہے، پھر میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ انعام اور سورہ بنی اسرائیل میں والدین کے بارے میں تاکیدات پر مشتمل آیات نازل ہوئی ہیں. والدین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا تاکیدی حکم ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کی بندگی کے بعد والدین کے اوپر احسان کرنا جو ہے اس کا ذکر ہوتا ہے. جو اس سے زیادہ اہمیت کا حامل کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کی بندگی کے ساتھ اس کی اہمیت ہو. ہاں، قابل توجہ بات یہ ہے کہ اول تو والدین پر احسان کرنے کا جو تاکیدی حکم ہے اللہ کی اپنی بندگی کے بعد دوسرے نمبر کے اوپر والدین پر جو احسان کا حکم دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ارحم الراحمین کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے کہ انسان جب ضعیف العمر ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتے ہیں، اعضاء و جوارح ساتھ دینا چھوڑ جاتے ہیں، اس وقت اولاد بھی ساتھ چھوڑ دے. بہت مشکل مرحلہ آنے والا ہوتا ہے ہر انسان کے لیے. اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا رحم آتا ہے اسے بوڑھے انسان پر، ناتوان انسان پر. اور اللہ تعالیٰ کے ارحم الراحمین کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس بات کو والدین پر احسان، آخر ہر انسان کسی اولاد کے والدین ہوا کرتے ہیں، تقریباً ہر انسان. تو اپنی عبادت اور بندگی کے بعد اس کا ذکر جو ہے وہ بتاتا ہے کہ اللہ بندوں پر کتنا مہربان ہے. بوڑھوں پر، بوڑھے جب ہوتے ہیں انسان تو اللہ تعالیٰ کا ارحم الراحمین جو ہے وہ اور زیادہ سامنے آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کبھی قرآن مجید میں یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اولاد پر احسان کرو، کوئی ایک آیت بھی نہیں. اور والدین پر احسان کرنے کا بہت تاکید ہے. بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جو اولاد ہے یہ آنے والی نسل ہے اور والدین جانے والی نسل. اس آنے والی نسل کو حفظ نسل کے سلسلے میں آنے والی جو نسل ہے وہ زیادہ والدین سے، بوڑھوں سے بھی زیادہ ناتواں ہوتے ہیں. بچہ جب ماں کے پیٹ سے نکل آتا ہے تو وہ بہت بے بس ہوتا ہے بچہ. آخر وہ اس بے بس بچے پر رحم کرو نہیں کہا. بوڑھے والدین سے زیادہ بے بس ہوتا ہے بچہ، ناداں بھی ہوتا ہے. یہ والدین دانا ہوتے ہیں، بول سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، وہ بچہ بات بھی نہیں کر سکتا. اس کے باوجود بچوں کے بارے میں نہیں کہا بچوں پر رحم کرو، احسان کرو، نہیں کہا. والدین کے بارے میں کہا کہ ان پر احسان کرو. کیوں نہیں کہا؟
اس لیے نہیں کہا کہ بچوں پر، اولاد پر رحم کرنے کا جو مسئلہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں، طبیعت کے اندر بسا دیا ہے، اور تکوینی طور پر انسان کو وادار کیا ہے اولاد کے ساتھ محبت اور احسان کرنے کو۔ کرنے نہ کرنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت مزاج میں یہ ودیعت فرمائی ہے کہ وہ اولاد کے اوپر والدین جان نثار کرتے ہیں، والدین اپنی جان سے بھی گزرتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے، اور اولاد جتنے بھی زیادتی کرے پھر بھی والدین جو ہے وہ برداشت کرتے ہیں جی، اور پھر بھی اولاد کے اوپر جو ہے وہ مہربان ہوتے ہیں۔ یہ والدین کی طبیعت میں، فطرت میں بسا دیا اللہ تعالیٰ نے، حکم دینے کی ضرورت نہیں ہے، طبیعتاً فطرتاً تکویناً یہ بات والدین کے اندر جو ہے وہ ودیعت فرمائی ہے۔ اس لیے نہیں فرمایا بچوں پر، چھوٹے چھوٹے بچوں پر احسان کرو، نہیں فرمایا، احسان کرنے پر وادار کر دیا، عملاً، حکماً نہیں، تکویناً، تشریعاً نہیں۔ البتہ والدین کے بارے میں یہ چیز نہیں رکھی کہ والدین کے بارے میں انسان جو ہے وہ، اور چونکہ والدین کی جدائی تو ہر کسی نے برداشت کرنا ہے، یہ والدین کی جدائی برداشت کرنا ہی کرنا ہوتا ہے، لہٰذا والدین کے ساتھ یہ اس قدر تعلق اور الفت جو ہے وہ انسان کی فطرت میں، طبیعت میں ودیعت نہیں فرمائی۔ یہ بھی مہربانی ہے جی، کہ والدین سے جدائی تو کا وقت دن دیکھنا ہی دیکھنا ہوتا ہے ہر شخص کو، اس لیے اس کو زیادہ گران نہیں رکھا، والدین کی جدائی کو زیادہ گران نہیں رکھا، جس طرح اولاد سے جدائی کو زیادہ گران رکھا ہے جی۔ برداشت نہیں ہوتا والدین کے لیے کوئی اولاد جو ہے جوان بچہ مر جائے، لیکن والدین کا انتقال ہو جائے، اس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے قابل تحمل و قابل برداشت رکھا ہے۔ یہ بھی مہربانی ہے، یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہر قدم پر، ہر چیز میں نظر آتی ہے، ہر چیز میں، ہر وقت، بلکہ تشریعاً حکم دیا کہ والدین کے اوپر احسان کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، اور اس تاکید سے حکم دے دیا کہ اس سے زیادہ تاکیدی حکم ہو نہیں سکتا۔ اس کے بعد فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي، والدین کی بات ماننا ہوتی، ان پر احسان کرنا ہوتا ہے۔ دو پہلو ہے، ایک والدین ہونے کا پہلو ہے، دوسرا دونوں کا انسانی پہلو ہے۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھا ہے کہ والدین نے اگر حکم دیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنانے کا، حکم نہیں، صرف جاہداک، دباؤ ڈالا، کوشش کی، سعی کی کہ تم مشرک بن جائے، والدین اگر سعی کرے، کوشش کرے، تم پر دباؤ ڈالے مشرک بننے کا، ما لیس لک بہ علم، شرک تو بہت موہوم چیز ہے، وہمی چیز ہے، شرک کی جو ہے ایک حقیقت تو ہے نہیں، اللہ کے ساتھ کوئی شریک وجود میں نہیں ہے، لوگوں کے واہمے میں ہے۔ جو چیز وجود میں نہیں ہے اس کا علم کس کو حاصل ہوگا؟ اس کا علم حاصل ہو ہی نہیں سکتا، ما لیس لک بہ علم۔ شرک کا وجود نہیں ہے، اس کے باوجود والدین تم کو شرک کرنے کے اوپر اگر جو ہے وہ دباؤ ڈالتے ہیں تو فرمایا فلا تطعہما، ان دونوں کی پیروی نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اب یہاں مقابلہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اور والدین کا احترام، ان دونوں کا مقابلہ ہے۔ ان دونوں کے ساتھ مقابلے کی صورت میں اب ترجیح کس کو دینا ہے؟ باقی تمام صورتوں میں آپ نے دیکھا کہ والدین کو ترجیح حاصل،
صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں والدین کو ترجیح حاصل نہیں ہے۔ بس ایک جگہ آتی ہے کہ جہاں والدین کو ترجیح نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اللہ کی نافرمانی یا والدین کی نافرمانی۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور والدین کی نافرمانی میں تصادم ہے۔ ان دونوں میں سے کس کی نافرمانی کو مقدم سمجھا جائے؟ یہاں پر صرف والدین کی نافرمانی کرنا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا ہے۔ والدین پر اگر کسی جگہ ترجیح ہے، وہ یہ جگہ ہے اللہ تعالیٰ۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی معصیت کر کے کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوا کرتی، کسے باشا۔ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کو ترجیح نہیں ہے۔ اگر کسی کو ترجیح مل جاتی، جو ناممکن ہے، تو والدین کو مل جاتی۔ ناممکن ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کو ترجیح مل جائے۔ صرف یہ جگہ ہے کہ جہاں والدین کو ترجیح نہیں ملے گی۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، فرمایا کہ والدین کی اطاعت نہ کرو، ادھر والدین کی بات نہ مانو، ادھر جی والدین کی بات ٹھکراؤ، لیکن والدین ہونے کا جو پہلو ہے اس کو نہ بھولو۔ وہ آیت ہے نا دوسرے آیت میں، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کی زندگی کے بارے میں ان دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ مشرک والدین ہیں، نہ صرف مشرک ہیں بلکہ اپنے بچے کو بھی مشرک بنانے کے لیے کوشش کرتا ہے، جاہداک، کوشش۔ اس کے باوجود اس مشرک والدین کی دنیاوی معاملے میں اچھے طریقے سے پیش آؤ، انسانی پہلو کو سامنے رکھو۔ وہ کچھ بھی ہو، انسان مشرک ہے، تم کو بھی مشرک بنانے پر تلے ہوئے ہیں، پھر بھی ان کی بات نہ مانو صرف، بس باقی معاملات میں ان کے ساتھ گستاخی نہیں کرنا، معروف، اچھا سلوک کرنا ہے، اچھی طرح پیش آنا ہے۔ یہ مشرک کر کے والدین کو کی اہانت نہیں کرنا ہے، ان کی باقی دنیاوی معاملات میں، کھانا پینا، خدمات وغیرہ کے معاملے میں معروف۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا معروفا، دنیاوی زندگی کے معاملے میں ان کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آئیں۔ سبحان اللہ۔ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، والدین نے بھی میرے پاس آنا ہے، مشرک والدین نے بھی، اور تم نے بھی میرے پاس آنا ہے۔ شرک وغیرہ کا فیصلہ جو ہے میرے پاس آ کر کے سنایا جائے گا۔ لیکن دنیا میں جس وقت جب تک میرے پاس نہیں آتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ صحیح رویہ رکھو۔ اس کے بعد فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، انہیں ہم بہر صورت صالحین میں شامل کریں گے۔ پہلے بھی بتایا آپ کو، اور قرآن بھی بار بار اس بات کو بتاتا ہے، بار بار کراراً و مراراً، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح، یہ دونوں ایک دوسرے سے ناقابل تفکیک ہے۔ ان دونوں کو آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط دونوں کا رشتہ ہے۔ اس رشتہ کو ختم کرنے والوں کو ہم نہیں سمجھتے کہ وہ دین اسلام پر ہے۔ ائمہ نے بھی ان سے نفرین اور ان سے براءت کا اظہار کیا ہے۔
جو لوگ ایمان صرف ایمان کو کافی سمجھتے ہیں اور عمل کی ضرورت کے قائل نہیں، ان پر بھی لعنت کیا ہے، اور جو لوگ عمل کرتے ہیں ایمان کے بغیر واضح ہے ان کا تو کوئی عمل جو ہے وہ قبول نہیں ہے۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے تو ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، لیکن جب اللہ کی راہ میں اذیت پہنچتی ہے تو لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی اذیت کو عذاب الہی کی مانند تصور کرتے ہیں، اور اگر آپ کے پروردگار کی طرف سے مدد پہنچ جائے تو وہ ضرور کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا اللہ کو اہل عالم کے دلوں کا حال خوب معلوم نہیں ہے؟ اور اللہ نے یہ ضرور واضح کرنا ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں، اور یہ بھی ضرور واضح کرنا ہے کہ منافق کون ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اس آیے کریمہ میں ارشاد فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو لوگوں کی طرف سے آنے والے عذاب کو اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب کے برابر سمجھتے ہیں، کعذاب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آنے والے عذاب سے بچنا ہوتا ہے، بچتے ہیں، گناہ نہیں کرتے، گناہ کرتے ہیں تو توبہ کرتے ہیں، گناہ سے بھاگتے ہیں، دور جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ اسی طرح لوگوں کے عذاب سے بھی بھاگتے ہیں، دور جاتے ہیں، دین چھوڑتے ہیں، ایمان چھوڑتے ہیں، قرآن چھوڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آیت چونکہ مکہ میں نازل ہوئی ہے اور مشرکین کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں کی طرف اشارہ ہے، اور مومنین جو ہے وہ ان اذیتوں کو کچھ برداشت کرتے تھے، کچھ برداشت نہیں کر پاتے، اور پھر کفر کا اظہار کرتے تھے، ایمان چھوڑ جاتے تھے۔ مکی زندگی میں، ہاں مکے میں، مکی بات، چونکہ یہ سورہ مکی ہے، وہ آیت بھی مکی ہے، آیت کے مدنی ہونے کی کوئی روایت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پر ایک کلی بات ذہن میں رکھو کہ اگر کوئی سورہ مکی ہے سورہ، تو ضروری نہیں ہے کہ تمام آیات مکی ہوں۔ اس مکی سورے میں کچھ مدنی آیات بھی ہوا کرتی ہیں۔ اگر کوئی سورہ مدنی ہے تو ضروری نہیں ہے تمام آیات مدنی ہوں، کچھ مکی آیات بھی اس مدنی سورے میں موجود ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ قرآن کا تدوین جو ہے وہ قرآنی نظام کے تحت ہے، وہ نزولی نظام کے تحت نہیں ہے۔ نزول کے حوالے سے یہ قرآن جو ہے آیات اور آیات کی ترتیب رسالہ المآب کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ سورہ اور سورہ کی ترتیب جو ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے، کوئی اس سورے کو پہلے رکھیں، کوئی سورہ کو بعد میں رکھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اصحاب کے جو مصاحف تھے ان میں سورہ قرآن میں تقدیم و تاخیر موجود تھی۔ کہتے ہیں حضرت علی علیہ السلام نے جو قرآن جمع کیا تھا وہ ترتیب نزولی کے ساتھ، سب سے پہلے سورہ حمد، پھر اس کے بعد اقرأ بسم ربک الذی خلق، پھر اس طرح ترتیب نزولی کے ساتھ قرآن کے ترتیب بنائی تھی۔ سورہ کی ترتیب جو ہے وہ توقیفی نہیں ہے،
لیکن آیات کی ترتیب توقیفی ہے. آیات کی ترتیب جو ہے وہ رسالت میں آپ نے جیسے بتائی ہے ایسے اسی کی پابندی کرنا ہے. لہٰذا آپ قرآن مجید میں کوئی سورہ پڑھیں گے، آیات کی ترتیب تاخیر کریں گے تو نماز باطل ہو جائے گی، نہیں کر سکتے آپ. اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے جو اس وقت قرآن میں موجود ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک مکی سورہ میں مدنی آیت ہو سکتا ہے. اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ آیت مدنی ہے، مکی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر دو علامتیں ہیں. ایک علامت یہ ہے کہ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ. اگر آپ کے پروردگار کی طرف سے کوئی مدد پہنچ جاتی، کوئی نصرت مل جاتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ تھے. مکے میں کوئی فتح و نصرت نہیں آئی تھی تاکہ یہ لوگ کہیں کہ ہم تمہارے ساتھ. یہ تو مدینے کی بات ہے. دوسری بات ہے یہاں پر منافقین کا ذکر ہے. منافقین نفاق جو ہے وہ مدینے میں ہوتا تھا، مکہ میں نفاق کا صورت نہیں ممکن. اس لیے کہ مکہ میں اسلام ظاہر کریں اور کفر چھپائے، اس کے کوئی وہ نہیں تھی. معاشرہ کافر تھا، دباؤ کافروں کا تھا، ظلم کافروں کی طرف سے ہوتا تھا. تو کافر ظاہر کرے اور اسلام کو چھپائے ہو سکتا تھا، لیکن اسلام ظاہر کرے کفر چھپائے وہ مکے میں نہیں ہوتا ایسا. کہ مدینہ میں ایسا ہوتا تھا. ہاں جی، مدینہ میں معاشرہ مسلمان تھا اور اس میں وہ کفر کا اظہار نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کفر کو چھپاتے تھے، اسلام ظاہر کرتے تھے. نفاق منافقین وجود میں آ گیا مدینہ میں. مکہ میں یہ صورت ممکن نہیں کہ اسلام ظاہر کرے اور کفر دل میں رکھے. کفر اگر دل میں رکھنا ہے تو کیوں ظاہر کرتے ہیں؟ مصیبت اٹھانے کے لیے لوگوں کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے. یہ دو باتیں ہیں اس آیت میں. ان دو باتوں کی وجہ سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت مدنی لگتی ہے، مکی نہیں لگتی. ٹھیک ہے جی. دوسرے لوگ کہتے ہیں نہیں، اس کے باوجود بھی یہ آیت مکی ہے. پہلی بات کہ فرمایا کہ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. لوگوں کی طرف سے آنے والے عذاب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے عذاب کی طرح ان لوگوں نے سمجھا ہے. تو اس کے بعد وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، وہاں نصر فتح و نصرت نہیں آئی مکے میں. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ کہہ دیں. اس کا جواب دیتے ہیں لَئِن جَاءَ نَصْرٌ، اگر کوئی فتح و نصرت آ جائے، اگر آ جائے، آ گئی کا ذکر نہیں ہے. اگر آ جائے تو یہی لوگ کہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. اگر فتح و نصرت آ جائے تو یہاں فرض ہے، آ جائے کا فرض مفروضہ ہے، لیکن واقع ہونے کا ذکر نہیں ہے. اور دوسرا مسئلہ نفاق. نفاق جو ہے وہ نافقہ سے ہے، سرنگ کو کہتے ہیں. ادھر سے داخل ہوا، ادھر سے نکل گیا. ادھر سے اسلام میں داخل ہوتا ہے، ادھر سے نکل جاتا ہے، اس کو نفاق کہتے ہیں. یہ مکی زندگی میں زیادہ صادق آتا ہے نفاق، اس لیے کہ مکی زندگی میں یہ لوگ اسلام کے سرنگ میں داخل ہو گئے تھے اور گھٹن کی وجہ سے وہ نکل گئے باہر. ہاں جی، یعنی اسلام سے نکل گئے. اسلام میں داخل ہوئے تھے، لوگوں کی طرف سے عذاب اور زیادتی کی وجہ سے نکل گئے، پیچھے گئے، اسلام سے نکل گئے. یہ ہو گئے نفاق. داخل ہوا، نکل گیا. تو نفاق کی تعریف جو ہے وہ مکہ کی زندگی کے لوگوں کے اوپر زیادہ آتی ہے، جو لوگ اسلام چھوڑ کر چلے جاتے ہیں پھر کفر کی طرف، مشرکین کی طرف اذیت وغیرہ سے برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ نکل جاتے تھے. لہٰذا ان دو باتوں کا جواب یہ ہے، ایک تو نصرت تحقق کا ذکر نہیں ہے، فرض کا ذکر ہے.
اور نفاق کا جو ہے وہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد نکلنے کو نفاق کہتے ہیں۔ وہ مکی زندگی کے ان لوگوں پر زیادہ صادق آتا ہے جن لوگوں نے اسلام چھوڑ کر کے پھر دوبارہ کفر کی طرف جانے کو اختیار کیا تھا۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ کے پر تو یہ بات ضرور واضح ہے کہ کون ہے ایمان لانے والے اور کون ہے منافق، یعنی اسلام سے نکلنے والے لوگ کون ہیں۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون۔ اور کفار اہل ایمان سے کہتے ہیں ہمارے طریقے پر چلو تو تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان گناہوں میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں ہیں، بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ کافر لوگ کہتے ہیں کہ تم کفر اختیار کرو، کوئی گناہ ہوا تو ہمارے سر پہ۔ اب بھی ہمارے معاشروں میں بھی کہتے ہیں لوگ آپس میں، گناہ ہوا تو میرے سر پہ کر لو، کوئی حرج نہیں۔ اس آیت میں فرمایا کہ یہ ہوتا نہیں ہے ایسا۔ جو لوگ کافر ہوتے ہیں وہ ان کو گناہ کسی اور کے سر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کے قانون ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کسی کا وزر وبال کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا۔ دنیا کے قوانین میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ جرم کوئی کرے اور سزا کسی کو دے دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔